وہی محفوظ رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ بہت ساری عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حاضرین، یہاں پہ میں ایک قصہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ ایک دفعہ صدر ایوب جاپان جا رہے تھے تو راستے میں وہ برما رک گئے۔ برما سے ہوتے ہوئے وہ جاپان چلے گئے اور پھر واپسی پہ وہ برما میں رک گئے۔ اس وقت برما کے وزیر اعظم نے صدر ایوب سے کہا کہ جناب والا، جاپان کے لوگ کیسے ہیں؟ صدر ایوب نے کہا کہ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ محنت کش، جفا کش اور بہت زیادہ محنتی ہے۔ یقین جانیے بالکل مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ برما کے وزیر اعظم نے ایک زوردار کہکہا مارا اور کہا، بد نصیب انسان، مشین بن گیا ہے، انسان نہیں رہا۔ اور پھر اس نے مادی ترقی پہ ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ انسان ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ مادی ترقی کے لپیٹ میں آ جائے گا اور وہ انسانیت جو ہے وہ بھول جائے گا۔ اس وزیر اعظم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے عبادت یا مراقبے میں گزارتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ذات پہ توجہ دینا، اپنے ذات کے لیے سوچنا اس کے عادات میں سے ایک عادت تھی۔ اگر کووڈ-19 کے حوالے سے حاضرین ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم بھی ایک دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ نہ ہمیں اپنی خبر تھی، نہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کی خبر تھی، نہ اپنے گھر کی خبر تھی، نہ آس پڑوس کی خبر تھی۔ کووڈ-19 یقیناً یہ بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ تاریکی کے بعد جو ہے وہ صبح ضرور ہونی ہے۔ کہتے ہیں کہ ظلم کی رات کتنی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن صبح ہونی ہے۔ میرے استاد محترم جو مجھے آن لائن پڑھاتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ، وہ پوسٹ گریجویٹ تیمرگرہ کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ہے احسان اللہ خان صاحب، بہت بڑے کالم نگار ہے۔ وہ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ میڈم قرآن میں دو جوڑوں کا ذکر ہے۔ اگر لیل کا ذکر ہے تو ساتھ نہار کا ذکر ہوگا، اگر جہنم کا ذکر ہے تو ساتھ جنت کا ذکر ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری تو بہت بڑی ہے اور ایسی بیماری ہے جو لگنے والی بیماری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کے اس بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کر دیں۔ یقیناً اس کا بہت آسان علاج ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور گھروں میں اپنے آپ کو مقید کر دیں۔ گھروں میں مقید ہو کے، جس طرح رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں پھر اپنے غریب بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مسکین بیچارے کیا کرتے ہوں گے۔ یہی کووڈ-19 یقین کرے اس بیماری نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کشمیریوں کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں سوچیں کہ ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہے جن کو مقید کر دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ بیماری مئی کے اینڈ تک ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہم نے احتیاط رکھنا ہے۔ وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان خوف اور امید کے درمیان میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جنت میں ایک شخص جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میں ہوں، اور اگر یہ کہا جائے کہ دوزخ میں ایک شخص جائے گا تو میں کہوں گا شاید وہ میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہنا ہے۔ یقیناً سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری انشاءاللہ مئی کے اینڈ تک ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہم احتیاط کریں گے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے دوسروں کو بھی اور خود اپنی ذات کو بھی ایک جگہ تک محدود کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سننے کے لیے۔